تو محترم حضرات، آج اور ہم آپ جو سب جمع ہوئے ہیں یہاں پر، ہماری سب کی جو حاضری ہوئی ہے، تو یہاں پر حاضر ہونے کا اصل مقصد اور سبب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اور جتنے بھی طلبہ کرام یہاں پر اور جتنے بھی آن لائن ہمارے سوشل میڈیا کے سامعین کرام جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں، ان سب کا مقصد اور مطلب صرف ایک ہے کہ ہمارے اس ذکر خیر کے ذریعے سے اللہ رب العزت پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ شاہد علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کو جنت الفردوس میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو پروردگار عالم ان کو عطا فرمائے گا، جو ظاہری زندگی میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے تھے۔ تو دیکھیے حضرات، ہم جو آج اور آپ جو بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا مقصد یہاں پر حاضری کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذکر خیر کے ذریعے سے ہم ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں اور دنیا والوں کو، پورے ہندوستان و پاکستان و بر صغیر سری لنکا بنگلہ دیش میں رہنے والے ویکتی کو، نواسیوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہماری حاضری ہوئی ہے، تو ہم کسی دنیا دار کی یاد میں ہم مجلس نہیں سجائی ہے، ہم نے کسی پیٹوئے مولوی کی خاطر اس کی یاد میں ہم نے یہ مجلس نہیں سجائی ہے، ہم نے کسی ایسے پیر کی یاد میں مجلس نہیں سجائی کہ جو پوری زندگی پیٹ کے دین کے نام پہ پیٹ کا کام کرتا ہو، بلکہ ہم نے آج ایک ایسے پیر طریقت رہبر راہ شریعت کی ہم نے مجلس سجائی ہے۔ ہم یاد بنا رہے ہیں کہ جس نے پوری زندگی اپنی تعویذات کے ذریعے سے خدمت خلق بھی کی اور درس و تدریس کے ذریعے سے خدمت دین بھی کی، اور آپ نے مسجد میں فرائض امامت کے فرائض کو انجام دے کر کے آپ نے دین کا بھی کام کیا۔ اور حضرات دیکھیے، جب بات یہاں پر آئی، درسگاہ کی بات آ گئی، جب بات درسگاہوں کی آ گئی، جب بات خانقاہوں کی آ گئی، جب بات مساجد کی آ گئی، تو حضرات میں آپ کو 3 باتیں اور 2 باتیں علیحدہ سے آپ کو آج یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ہندوستان و پاکستان ہی میں نہیں بلکہ اس پورے روئے زمین پہ جو مذہب اسلام کا پرچار و پرسار ہوتا ہے، وہ کوئی اور جگہ نہیں، وہ صرف 3 جگہ ہیں کہ جہاں سے مذہب اسلام کا پرچار و پرسار ہوتا ہے۔ نمبر 1 خانقاہ ہے کہ جہاں سے دین، نمبر 2 مساجد ہیں کہ جہاں سے دین کا پرچار و پرسار ہوتا ہے، نمبر 3 مدارس ہیں کہ جہاں سے دین کا پرچار و پرسار ہوتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہماری ہندوستان و پاکستان بر صغیر میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں وہ سب برباد ہو گئی ہیں، جتنی بھی مدارس ہیں، جتنی بھی درسگاہیں ہیں وہ سب برباد و ہلاک ہو گئی ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں وہ بھی سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرات ہیں جو ہماری مساجد ہیں وہ بھی سیاست کی زد میں آ کر کے وہ بھی برباد ہو چکی ہیں، جو بھی درسگاہیں ہیں وہ بھی سیاست کی زد میں آ کر کے وہ بھی برباد ہو چکی ہیں، وہ مفلسی کی زد میں آ کر کے وہ بھی برباد ہو چکی ہیں، اور جتنی بھی خانقاہیں ہیں وہ خانقاہیں ان گنڈے پیروں نے، جو پیروں کی، جو سیدوں کی شکل میں اصل میں شیعہ ہیں، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام کو جو 14 صدیوں میں جو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے پہنچایا ہے تو 2 چیزوں نے پہنچایا ہے، جو 2 سنتیں ایسی ہیں، 2 انسان ایسے ہیں، 2 ظالم ایسے حکمراں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کہیں گے، آپ بتا دیجیے 14 صدیوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ذات جو ہے وہ 2 انسانوں کی ہے۔ ایک تو ہے حضرات، توجہ فرمائیے، ایک ذات جو ہے وہ ایک حضرت امیر معاویہ کا لڑکا، یعنی حضرت امیر معاویہ کا لڑکا یزید پلید کی ذات ہے کہ جس نے اس مذہب اسلام میں جو سب سے بڑی برائی جس کو کہتے ہیں شخصی حکومت،
اس سے پہلے اس روئے زمین پہ زمانہ رسالت کے بعد میں اس روئے زمین میں سب سے پہلے جو بنیاد ڈالی شخصی حکومت کی تو وہ یزید پلید نے ناہنجار نے ڈالی ہے، اور اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ 14 صدیوں میں مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ حجاج بن یوسف نے پہنچایا ہے، کہ اس نے 14 صدیوں میں اتنا بڑا ظالم کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو کہ حجاج بن یوسف، جس نے 2 کام تو بہت اچھے کیے اپنے ظاہری زندگی میں، لیکن بقیہ جتنے بھی اس نے کام کیے سب ایک نمبر کا چور تھا مذہب اسلام کو 14 صدیوں میں۔ ایسے مفسر اعظم جو ان کے جانے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں طلبہ کرام، صحابہ کرام سے بڑا مفسر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑا مفسر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ ارے ہم نے تو حدیث پاک کو اپنے استاد سے سنا ہے، ان استاد نے اپنے اوپر والے استاد سے سنا ہے، ان اوپر والے استاد نے ان سے اوپر والے استاد سے سنا ہے، مگر سنو وہ صحابہ کرام جنہوں نے چلتی پھرتی حدیث کو دیکھا ہے، چلتی پھرتی حدیث کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، تو ان سے بڑا محدث کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے زمانے میں محدث ہو سکتے ہیں، محدث کبیر ہو سکتے ہیں، محدث صغیر ہو سکتے ہیں، مگر ایسا محدث پیدا نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اپنے استاد سے حدیث نہیں بلکہ چلتی پھرتی حدیث کو دیکھا ہو۔ کہو مچل کے سبحان اللہ۔ اے میرے توجہ فرمائیے طلبہ اکرام، ہمارے 14 صدیوں میں جو سب سے زیادہ نقصان اگر مذہب اسلام کو پہنچایا ہے تو 2 لوگوں نے پہنچایا ہے۔ ایک تو یزید پلید ہے کہ جس نے سب سے زیادہ مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے کہ جس نے 14 صدیوں میں سب سے زیادہ علماء اکرام کی بے حرمتی کی، سب سے زیادہ صحابہ اکرام کو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، جس نے میرے بھائیوں علماء اکرام کی بے حرمتی کی بنیاد ڈالی ہے، جس نے یزید پلید نے شخصی حکومت کی۔ آپ طلبہ اکرام جانتے ہیں شخصی حکومت کس کو کہتے ہیں؟ شخصی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ انسان باپ کے بعد میں بیٹا بیٹھے، بیٹے کے بعد میں پوتا بیٹھے، پوتے کے بعد میں پرپوتا بیٹھے۔ میرے بھائیوں ایسی نسل کے بعد میں چاہے وہ اہل ہو نہ اہل ہو، اس شخصی حکومت کی جو سب سے زیادہ میرے بھائیوں اگر بنیاد اگر کسی نے مضبوط کی ہیں، کسی نے ڈالی ہیں تو یزید پلید نے ڈالی ہیں، اور علماء کرام کی بے حرمتی کی اگر بنیاد کسی نے ڈالی ہے وہ حجاج بن یوسف نے ڈالی ہے۔ آج تک اتنی زیادہ اس پورے روئے زمین میں اور قیامت تک کوئی بھی علماء کرام کی بے حرمتی کرنے والا میرے بھائیوں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اتنے علماء کرام کی بے حرمتی نہیں کر سکتے جتنی کی یہ حجاج بن یوسف نے علماء کرام کی بے حرمتی کی۔ مگر افسوس صد افسوس، ہمارے زمانے میں جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جتنی بھی گدی نشی ہیں، یہ کوئی گدی نشی نہیں، سجادہ نشی نہیں میرے بھائیوں، جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں گدی نشی تھے یہ سب لڑکی نشی بن چکے ہیں، دولت نشی بن چکے ہیں، عورت نشی بن چکے ہیں میرے بھائیوں، انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں۔ آج میرے بھائیوں اگر ان کے خلاف تم آواز اٹھاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کے گستاخ ہو، یزید کی اولاد ہو، مگر میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان اور پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں سے، اور میری آواز جہاں تک پہنچتی ہو وہاں تک یہ آواز میں پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اے طلبہ اکرام، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی پیر ہیں، فقیر ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو مضبوط کیا ہے تو یزید کی سنت کو مضبوط کیا ہے۔ یزید نے جو رسم اس روئے زمین پہ ڈالی تھی شخصی حکومت کی، وہی انہوں نے مضبوط کر دیا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب ہوا؟ ہم تو ان کو خدا سے بڑا مرتبہ مانتے ہیں۔ اگر کسی کے اگر ظاہری زندگی میں اگر ایک پیر کے 100 کروڑ اگر ہو جاتے ہیں مرید، تو وہ اپنی زندگی کی کامیابی کی ضمانت سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی۔ اگر میرے 100 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی اگر سال میں 1 روپیہ دیں گے تو 1 ارب روپیہ ہر سال میرے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے آتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اے پیرو،
1 کروڑ مرید بنانے سے یہ تمہیں کامیابی کی ضمانت نہیں مل سکتی۔ اگر تم نے پوری زندگی 1 کروڑ نہیں 1 مرید بنایا ہوتا اور اس کی زندگی میں انقلاب لا دیا ہوتا تو میرے بھائیو تو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیرا مریدی کا جو سلسلہ شریعت اسلامیہ میں رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہ تجارت حاصل کرنا نہیں ہے، لمبی لمبی عمارتیں بنانا نہیں ہے، اس کا مقصد قوم کو سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ لیکن آج ان پیروں نے، ظالم غداروں نے، ہمارے ہندوستان پاکستان کے پیروں نے یہ شخصی حکومت کی بنیاد رکھ دی، یعنی باپ کے بعد میں بیٹا، اگرچہ وہ اپنے وقت کا فاحش اعظم کیوں نہ ہو، عیاش اعظم کیوں نہ ہو، چلے گا، سب کچھ چلے گا، مگر شخصی حکومت ان کی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ باپ کے بعد میں بیٹا بیٹھے گا۔ اگر میرے بھائی، اگر کوئی جامعہ ازہر میں PhD کرنے والا، اگر کوئی اپنے وقت کا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کی گدی پہ نہیں بیٹھ سکتا، مگر اس کا بیٹا جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ اس کی گدی پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ اس کا اہل بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یزید کے پیروکار ہیں، یزید کی سنت کو، مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ وہ یزید کی سنت جو میرے بھائیوں دفن ہو گئی تھی، مگر آج اس یزید کی سنت کو، شخصی حکومت کو یہ گلے لگانے والے ہیں۔ آپ کہیں گے عبد المصطفیٰ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے تم نے کس کو دیکھ لیا، کس پیر کو دیکھ لیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ایک ایسا پیر دکھا دو جو اپنے جانے کے بعد میں اپنی گدی پر کسی عالم دین کو بٹھال دے یا کسی کوئی فقیر کو بٹھال دے۔ نہیں بٹھال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب یزید کی اولادیں ہیں، سب یزید کے پیروکار ہیں، سب دین اسلام کے دشمن ہیں۔ انہیں نہ بزرگوں سے کوئی مطلب ہے، نہ دین سے کوئی مطلب ہے، صرف اور صرف دنیا سے مطلب ہے۔ دنیا آنا چاہیے، دولت آنا چاہیے، دولت نسلوں میں تبدیل ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو جب دین ہی نہیں رہے گا، جب تمہارے گھروں میں مذہب اسلام ہی نہیں رہے گا تو تمہاری نسلیں سلامت نہیں رہ سکتی ہیں۔ جب تمہارے گھروں میں شریعت اسلامیہ کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو بتاؤ تو صحیح تمہارے گھروں سے لوگ کیسے ہدایت پائیں گے؟ جب تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیو، آج ہندوستان اور پاکستان میں جتنے بھی پیر ہیں آپ دکھا دو، حافظ قرآن نہیں مل سکتے ان کے شہزادے صاحبزادے۔ آپ کو کوئی بھی بر صغیر میں کوئی عالم دین نہیں مل سکتا ہے، کوئی قاری قرآن نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ پیر کیا ہیں؟ یہ پیر زادے بمانا یہ حرام زادے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی انسان ہوتا ہے، کوئی بھی پیر زادہ ہوتا ہے، اس کی نظر مرید کی جیب پہ ہوتی ہے اور مرید کی نظر پیر کے تعویذ پہ ہوتی ہے کہ پیر جی کوئی ایسا تعویذ دے دے جس سے ہماری 100 کروڑ کی پراپرٹی ہو جائے، 200 کروڑ کی پراپرٹی ہو جائے۔ تو نے اپنے پیر کو خدا مان لیا، مگر سن، رزق دینے والا اللہ ہے، تیرا پیر رزق دینے والا نہیں، تیرا پیر تجھے جہنم میں پھینکنے والا ہے، تو جہنم میں جا کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو ایک پیر ایسا نہیں مل سکتا جو اپنے جاننے کے بعد میں کسی عالم دین کو گدی سونپ جائے۔ میرے بھائیوں، کا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد میں ان کی گدی پر ان کا بیٹا بیٹھا تھا؟ کیا معین الدین چشتی کی ان کی ظاہری زندگی میں جانے کے بعد میں ان کی گدی پر ان کا بیٹا بیٹھا تھا؟ کیا بابا فرید الدین کے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی گدی میں ان کی شبان حیات کے بعد میں ان کا بیٹا بیٹھا تھا؟ اے میرے بھائیوں، کیا وارث پاک کی ظاہری زندگی کو ختم ہونے کے بعد میں جو لمحات ان کو ملے تھے، ان کے جانے کے بعد میں ان کی گدی پر مریدین دین کی زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے ان کا بیٹا بیٹھا تھا؟ کیا حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کی ان کی ظاہری زندگی میں جانے کے بعد میں ان کی مریدین کی زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے ان کا بیٹا بیٹھا تھا؟ میرے بھائیوں، آپ 1400 سال میں آپ کہیں بھی کوئی بھی اتہاس میں نہیں دکھا سکتے کہ ان بزرگان دین نے اپنی شخصی حکومت کو گلے لگایا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ 1 صدی سے امام اہل سنت الشاہ امام تو حضرات، جو پلاٹ فارم ہیں وہ 3 ہی پلاٹ فارم ہیں جس کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 14 کوئی پلاٹ فارم نہیں ہے جو آپ دین کی خدمت کر سکیں۔ نمبر 1 مسجد ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد میں آئیے، آپ امام بنیے،
علم حاصل کیجئے، پھر اس کے بعد میں امام بنیے۔ آپ اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین مدرس بنیے، اور پھر طلبہ کرام کی ٹیم بنا کر کے قوم کی خدمت کیجئے، دین کی خدمت کیجئے۔ اگر آپ خانقاہ کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کسی مرشد کی بارگاہ میں جائیے اور خانقاہ کے ذریعے پھر دین کی خدمت کیجئے۔ یہ تین راستے ہیں، مگر افسوس صد افسوس آج افسوس صد افسوس آج ہمارے مذہب اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے، اور آج ہی نہیں 14 صدیوں میں جو سب سے زیادہ مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اگر کسی چیز نے، تو وہ صرف اور صرف یہ شخصی حکومت نے، علماء کرام کی بے حرمتی نے، یعنی حجاج بن یوسف نے علماء کرام کی بے حرمتی کی بنیاد ڈالی ہے، اور یزید پلید نے شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ دونوں چیزیں اگر کسی نے اپنائی ہیں تو وہ صرف اور صرف ان پیروں نے، حرام زادوں نے اپنائی ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں اپنائی ہوتی تو پورے ہندوستان و پاکستان بر صغیر میں کوئی آپ ایسی خانقاہ دکھا دیں مجھے کہ جہاں پر باپ کے بعد میں گدی پر کوئی اور بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی اپنے وقت کا قاضی اعظم کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا محدث اعظم کیوں نہ ہو، لیکن وہ پیر صاحب کی گدی پر نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ پیر صاحب کی گدی پہ بیٹھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، ان علم شرط نہیں، تقویٰ شرط نہیں، طہارت شرط نہیں، نماز شرط نہیں، اگر شرط ہے تو نسب کی ہونا شرط ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے رسول نے جو اپنے جانے کے بعد میں اپنی امتیوں کو سب سے بڑی ہدایت جو دی تھی وہ یہ دی تھی، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے ماننے والوں، اے میرے امتیوں، تم یہ سمجھ لو کہ میں نبی ہوں، اور نبی کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ نبی اپنے جانے کے بعد میں اپنی وراثت میں مال کو نہیں چھوڑتا، اپنے جانے کے بعد میں زمین کو نہیں چھوڑتا، ایک ایک کروڑ پتی بنا کر کے نہیں جاتا اپنے بیٹے کو۔ کیوں؟ اے میرے بھائیوں، ہمارے مذہب اسلام میں نسب کی بنا پر کہیں کوئی فضیلت نہیں۔ اگر نسب کی بنا پر فضیلت ملتی ہوتی تو ابو لہب بھی جہنم میں نہیں جاتا، اگر نسب کی بنا پر فضیلت ملتی ہوتی تو حضرت ابو طالب کی جس کے بارے میں اختلاف ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جاتے ہوتے ہیں۔ اگر نسب کی بنا پر، اگر کہیں خاندانی شرافت کی بنا پر اگر کہیں عزت ملتی ہوتی تو عتبہ اور شیبہ کو بھی جہنم میں نہیں جانا پڑتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اے ہندوستان کے بر اعظم کے، اس بر صغیر کے بر اعظم کے میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، ان خانقاہیوں کو ایک جواب دے دو کہ نسب کی بنا پر کہیں کوئی فضیلت نہیں رکھی ہے۔ کل بروز قیامت تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا باپ کون تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم کون تھے، تم نے کتنی عمل کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ جو ہیں کتنے بڑے نمازی تھے۔ چل سکتا ہے کام؟ نہیں چل سکتا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، سرکاری نوکری اگر باپ سرکاری ہے تو بیٹے کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ جب